خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ اس آڈیٹوریم میں موجود دانشوران قوم، پروفیسرز، اسکالرز، مختلف مذاہب کے رہنما، علماء، طلباء، طالبات، آج ہمیں اس یونیورسٹی کے اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سینٹرل یونیورسٹی اور آبجیکٹیو اسٹڈیز نئی دہلی، جس کے اشتراک سے، اور پھر کشمیر یونیورسٹی جہاں آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ان کے تمام منتظمین کو کہ آپ حضرات نے ایک ایسے موضوع پر کانفرنس اور سیمینار کا، پھر پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا، جو بہت ہی اس وقت برننگ ایشو بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ مذہب کے حوالے سے سمجھیے تقریباً 2-3 صدیوں سے جو آواز عالمی سطح پر اٹھ رہی ہے وہ یہ کہ مذہب آج کی ہماری ضرورت کو پوری نہیں کر پا رہا ہے، اور مذہب کی اصل میں ری تھنکنگ ضروری ہے، اور اس کی عقلی تفہیم ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین وہ ہے جہاں بڑے بڑے مذاہب نے جنم لیے، اور یہ سرزمین مذہب کے حوالے سے ہی جانی جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا مذہب، سب سے پہلا دھرم اگر کسی سرزمین پر جلوگر ہوا تو وہ ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، تو ان کے ساتھ مذہب بھی آیا، کیونکہ مذہب کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ انسان سے پہلے مذہب ہی نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلے انسان جس جگہ آئے ان کا نام، اس سرزمین کا نام ہندوستان ہے۔ اور نہ صرف آدم علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ ان کے بیٹے اور ان کے پھر نسلوں نے یہاں پہ ایک زمانہ گزارا، اس کی لمبی تاریخ ہے، اور ان سب نے مذہب کو پروموٹ کیا اور مذہبی اقدار کو فروغ دیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر مذہب کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے ہندوستان میں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک زمانے تک، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، 950 سال تک مذہب کی تعلیم دی، مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ مذہب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان کیا ریلیشن ہے، اس کا تعلق ہے، اس سے مذہب گفتگو کرتا ہے، اور دین اس پورے نظام سے گفتگو کرتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر سیاسی نظام، آئینی نظام، عدالتی نظام، سماجی نظام، سارے نظام ہوتے ہیں دین کے اندر، لیکن مذہب کا خاص تعلق خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کو زیادہ واضح کرنے ہوتا ہے کہ بندہ خدا کے حضور کیسے جھک سکے، اور اپنے اخلاق کو، اپنے موریلٹی کو، اپنے کردار کو کیسے بہتر بنا سکے۔ مذہب اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 پروفیٹ، پیغمبر بھیجے گئے دنیا کے اندر، ان سب نے مذہب کی تعلیم دی اور مذہب کو فروغ دیا۔ آج لوگ مذہب سے بھاگ رہے ہیں، دراصل اس کی وجہ یہ ہے شاید ہم مذہب کی تفہیم میں، مذہب کو سمجھانے میں کہیں نہ کہیں مسٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر جو سائنسی انقلاب آیا ہے، عالمی سطح پر صنعتی انقلاب آیا ہے، ایک فکری انقلاب، انفجار، ایکسپلوژن ہے علم کا، اس کے بعد دنیا کے اندر حالات ہی بدل گئے، سوچنے کا زاویہ اور طریقہ بدل گیا، تو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھا جانے لگا، ہر چیز کو عقل کے حساب سے سوچا جانے لگا۔ مسلم مفکرین ہوں یا دیگر مذاہب کے اسکالرز ہوں، سکھزم سے تعلق رکھنے والے ہوں یا بدھزم سے یا جینزم سے یا کرسچینٹی سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذہب کی عقلی تفہیم میں یہ لوگ پورے طور پر کامیاب نہیں ہو پائے۔ جس طرح سے اس عصر کا تقاضا ہے، 21ویں صدی میں مذہب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، مذہب کی عقلی تفہیم ہونی چاہیے کہ اس کو عقل کے مطابق کیسے پیش کیا جائے،
اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے دوری بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مذہب دراصل نیچر کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور سائنس کا جب سے ظہور ہوا ہے تو مذہب کے درمیان اور سائنس کے درمیان تھوڑا ٹکراؤ پایا جا رہا ہے۔ سائنسی ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 3 خدا دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں یا 2 خدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مذہب میں تصور آتا ہے نظریہ توحید کا، خدا کا تصور کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں۔ آج ہمارا جو مقابلہ ہے، پہلے جو ہمارا مقابلہ تھا وہ شرک سے تھا، لیکن آج یہ دور الحاد پیدا ہو چکا ہے، یعنی خدا کے نظریے کو ہی لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ تو خدا کے تصور کو، خدا کے وجود کو ثابت کرنا یہ اہل مذہب کی ضرورت ہے کہ مذاہب کے ماننے والے اس کے وجود کو پہلے عقلی طور پر ثابت کریں اور سائنٹیفک طرز استدلال سے اس کو ثابت کریں، اور اگر اس کو ثابت کرنے میں وہ ناکام ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی صحیح تعویذ اور صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتا ہے، لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مثلا سر آئزک نیوٹن کے زمانے سے لے کر یہ تصور پایا جاتا رہا کہ دنیا کو، یہ 200-300 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا کو 4 فورسز کنٹرول کر رہی ہیں، 4 طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ تصور کئی صدیوں تک پوری علمی دنیا پر چھایا رہا، لیکن 1979 کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام ایک بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے، اور پھر اس کے بعد شیلڈن گلیشو، اسٹوین وائنبرگ، یہ 3 سائنٹسٹ ایسے ہیں جن کو نوبل انعام دیا گیا فزکس کا، اسی بات پر کہ انہوں نے نیوٹن کے نظریے کو باطل قرار دیا اور کہا 4 طاقتیں دنیا کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ریاضیاتی بنیاد پر، میتھمیٹکس کی بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا کہ صرف 3 طاقتیں ہیں جو دنیا کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس بیچ میں البرٹ آئنسٹائن نے بھی اس تعداد کو گھٹانے کی کوشش کی، لیکن ان سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ پھر بعد کے زمانے میں اسٹیفن ہاکنگ کا زمانہ آیا، جو نظریاتی سائنس کا سب سے بڑا دماغ مانا جاتا ہے برطانیہ کا، جن کا بھی 2018 میں انتقال ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے سنگل اسٹرنگ تھیوری کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی ریاضی بنیادوں پر اور سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والی جو طاقت ہے وہ نہ 4 ہے نہ 3 ہے، بلکہ صرف ایک طاقت ہے جو پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سنگل اسٹرنگ تھیوری، اس کے نظریے کا یہ نام ہے۔ تو اس نظریے نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ یہ نظریہ توحید کی طرف لے جاتا ہے کہ پوری دنیا کا جو خالق ہے، پوری دنیا کا جو مالک ہے وہ ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ پوری کائنات موجود ہے اور کائنات کے اندر جو نظم ہے، یونیورس کے اندر، یہ نظم اس بات کو بتاتا ہے اس کا کوئی ناظم ضرور موجود ہے، کوئی منتظم ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ بغیر کسی منتظم کے اتنی بامانت کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مذہب کے تعلق سے مذہب کی عقلی تفہیم کی ضرورت ہے، اور اس کو ماڈرن تھیولوجی کہہ سکتے ہیں۔ ماڈرن تھیولوجی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ جو نظریہ ابھی قیامت کے بارے میں جو نظریات سامنے آ رہے، ایک قیامت، ہر مذہب کے لوگوں نے اس کو کہا ہے اور مذہبی کتابوں میں قیامت آئے گی، لیکن کیا اس قیامت آنا، لاسٹ ڈے، یہ حق ہے، لیکن کیا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں سائنسی بنیادوں پر کہ قیامت آئے گی؟ ہاں، سائنسی بنیادوں پر اب ثابت کرنا ممکن ہو گیا، کیونکہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں گرین ہاؤسز گیسز، کاربن ایمیشن، اور اس کے بعد بلیک ہول جو ہمارے سامنے آیا ہے، ان تمام چیزوں نے یہ ثابت کر دیا، اور سائنسداں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں قیامت آئے گی۔ قیامت کا نظریہ وہ ہے جس کو ہندوازم بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، اور بدھزم بھی مانتے ہیں، یعنی تمام مذاہب میں اس کا تصور موجود ہے۔ تو کیسے ہم سمجھیں کہ قیامت واقعی آئے گی؟ اور اس کا ذکر مذہب میں بھی ہے۔ یہ بلیک ہول جس کا انکشاف بہت بڑے بلیک ہول کا اسٹیفن ہاکنگ نے کیا تھا کہ کائنات کے اندر خلا میں ایک ایسا سیاہ شگاف پایا جا رہا ہے جو سورج سے 6 بلین بڑے نظام کو نگل سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے۔ اور یہ جو سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم شمسی نظام ہے، اس کا ایک ستارہ پلوٹو ہے، جو ستارہ اتنی دور پر ہے کہ 50 ملین سال نور کے فاصلے پر وہ ستارہ واقع ہے۔
اور وہ 7.5 بلین یعنی 7.5 ارب میل کے دائرے پر اس کی گردش ہوتی ہے سورج کے ارد گرد۔ اب وہ واقع ہے 50 ملین نوری سال پر، اور ایک نوری سال کا جو ایک سیکنڈ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک نوری سال کو 1,86,000 میل، وہ نور کا جو سیکنڈ روشنی کا سفر ہوتا ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتا ہے۔ پھر اس سے جو منٹ تیار ہوتا ہے، پھر اس سے جو گھنٹہ تیار ہوتا ہے، پھر اس سے جو دن تیار ہوگا، وہ پورا ایک نوری دن کہلائے گا، پھر ایک پورا نوری سال کہلائے گا۔ اتنے بڑے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ بلیک ہول اس کو بھی جذب کر سکتا ہے، یعنی اس زمین جیسی ہزاروں لاکھوں زمینوں کو وہ اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ یہ ہے بلیک ہول۔ قرآن کریم نے اس نظریے کو بہت واضح طور پر ڈیفائن کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا واقع ہوگا، اذا السماء انشقت، جب آسمان میں شقاق پیدا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کے اندر ایک ہول پیدا ہو جائے گا، اور پھر اجرام فلک، اجرام سوامی ٹوٹ کر اس بلیک ہول کا ایک حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ دوسرے سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے۔ تو اس واقعے کو سائنٹیفک طور پر بھی ثابت کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ پہلے مذہب کے تعلق سے جو توجیہ کی جاتی رہی وہ صرف عقائد کی بنیاد پر، بلیف کی بنیاد پر، لیکن آج عقلی طور پر بھی اس کی تفہیم ممکن ہے۔ اس وقت ضروری ہے انٹرفیت ڈائلاگ کی، بین المذاہب۔ آج یہ یونیورسٹی، اس میں یہ گویا کہ بہت بڑے موضوع پر یہ سیمینار ہو رہا ہے۔ اس وقت انٹرفیت ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ مختلف مذاہب کے درمیان جو مشترک اقدار ہیں، آج مشترک اقدار پر بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نفرتیں ہمارے درمیان بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے قریب 2011 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بہت بڑے پیمانے پر انٹرفیت ڈائلاگ بین المذاہب کا اہتمام کیا تھا۔ میں اپنے یونیورسٹیز کے اور مدارس کے ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو بھی بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کریں۔ ایک تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب کی ایک اور چیز مذہب کے حوالے سے شامل کرنے کی ضرورت ہے نصاب میں، پولیٹیکل تھیولوجی۔ آج ہم مذہب کی جو تفسیر کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ صرف اخلاقیات کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل تھیولوجی ہے، یعنی مذہب کا ایک سیاسی نظریہ ہے۔ وہ سیاسی نظریہ امن پر مبنی ہے، وہ سیاسی نظریہ ایک دوسرے کے درمیان مواخات پر، ٹولرینس پر، پیسفل کو ایگزسٹنس پر مبنی ہے۔ یہ مذہب کا سیاسی نظریہ ہے۔ اس کی ایک مثال پیکٹ آف مدینہ ہے، میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جب سرکار نے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی تھی تو وہاں پر بہت سارے ریلیجن کے لوگ موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے، اور یہود قبائل کے لوگ بھی موجود تھے جو خیبر تک پھیلے ہوئے تھے، اور اس میں مشرکین بھی تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ تشکیل دی تو سب لوگوں کو ملا کر ایک نیشن بنا دیا، اور فرمایا انہم امۃ واحدہ، یہ سارے لوگ ایک امت ہیں، اور فرمایا کہ مدینے پر کوئی حملہ آور ہوگا سارے لوگ مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ ٹولرینس کا پہلو ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کا پہلو ہے، اور یہ مذہب کا سیاسی نظریہ ہے۔ تو اس سیاسی نظریے کو زیادہ سے زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے پولیٹیکل تھیولوجی کو اپنے نصاب سے باہر کر دیا، اور وہ تھیولوجی ہمارے سامنے، وہ پولیٹیکل نظریات ہمارے سامنے آ گئے جو ایک صرف مادیت پر مبنی ہے اور ایک دوسرے کے درمیان دوری بڑھانے کا کام کرتے ہیں، میٹریلزم کی طرف لے جاتے ہیں، اخلاقی اقدار سے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم ہے، اس لیے انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو بر صغیر کا ایک اہم ادارہ مانا جاتا ہے، جہاں اس وقت 11,000 اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اس کے مختلف برانچوں میں، میں آپ کی اس فکر کو اور آپ کی اس بات کو وہاں